بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، اس وقت میں آپ کی خدمت میں ایسے 3 گناہ بیان کرنا چاہتا ہوں جن میں زیادہ تر نمازی مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ مجمع بھی زیادہ تر ایسے ہی حضرات پر مشتمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بطور خاص ان 3 گناہوں کو توجہ سے سننا ضروری ہے تاکہ فوری طور پر اگر ہم میں سے کوئی شخص ان 3 گناہوں میں یا ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو تو وہ توبہ کر لے اور آئندہ بچنے کا اہتمام کرے۔ ہمارا اصلی مرض اور ہماری اصل بیماری گناہوں سے توبہ، یہ اس کا علاج ہے۔ اور اس لیے بھی ہم یہاں جمع ہوتے ہیں کہ ہم اپنی روحانی بیماریوں کو جانیں اور جان کر ان کو دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ دھیرے دھیرے ہمارے تمام امراض روحانی ختم ہوں اور صحت ایمانی اور صحت روحانی نصیب ہو۔ اس کے سوا یہاں ہمارے جگہ ہونے کا اور کوئی مقصد نہیں۔ یہاں کوئی لچھے دار تقریر نہیں ہوتی، یہاں کوئی دھواں دھار جلسہ نہیں ہوتا کہ جس میں نعرے لگائے جائیں، جوشیلے تقریریں کی جائیں، بس جو کان تک ہوں، آگے کچھ نہیں۔ یہاں پر یہ نہیں، نہ یہاں پر اس مقصد کے لیے کوئی اجتماع، بس یہ اجتماع تو محض اور محض صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ بس ہفتے میں ایک مرتبہ ہم سب جمع ہوں اور ہم سب مل کر اپنا جائزہ، اپنے ظاہر و باطن کو جانچیں، اپنے باطن میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کیا گناہ گھونسلہ بنائے ہوئے ہیں، کون کون سی بری عادتیں ہمارے اندر پڑی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے ہم اللہ کی رضا سے دور اور اس کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ ہماری بری عادتیں ختم ہوں، اس کے بدلے اچھی عادتیں پیدا ہوں، ہم گناہوں سے تائب ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام اختیار کریں تاکہ دنیا میں فلاح ہو اور آخرت میں بھی نجات۔
اللہ تعالیٰ ضرور ہم سب کو اس کی توفیق عطا۔ ان گناہوں میں سے پہلا گناہ ہے وضو میں پانی کا اسراف۔ وضو کے دوران وضو کے لیے پانی استعمال کرنا ضروری ہے، اور وضو میں سنت یہ ہے کہ ہر عضو کو دھوتے وقت 3 مرتبہ اس کو دھوئے۔ وضو میں جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے 3 مرتبہ ان کو دھونا سنت ہے۔ ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا سنت، چہرے کو 3 مرتبہ دھونا سنت، پیروں کو 3 مرتبہ دھونا سنت، لیکن بلا ضرورت 4 مرتبہ دھونا اسراف ہے۔ بلا ضرورت بلا وجہ بجائے 3 مرتبہ کے 4 مرتبہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ کلی کرنا، یہ پانی کا بیجا استعمال۔ تو 3 مرتبہ دھونا تو سنت ہے، لیکن 3 مرتبہ سے دھونا سنت نہیں ہے، اور بلا وجہ بلا ضرورت 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا یہ اسراف ہے۔ اس میں بعض لوگ مبتلا ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو وضو کرنے والے حضرات اور خواتین اسراف کی اس صورت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وضو خانے میں وضو کر رہے ہیں، یا بیسن پر وضو کر رہے ہیں، یا حوض پر وضو کر رہے ہیں، یا نہر کے کنارے وضو کر رہے ہیں، یا دریا پر وضو کر رہے ہیں، یا سمندر پر وضو کر رہے ہیں۔ تو اس طرح وضو کرتے ہیں کہ مثلاً وضو خانے میں اور بیسن میں خاص طور سے یہ صورت ہوتی ہے کہ جب وضو کرنا شروع کرتے ہیں تو ٹوٹی کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ٹوٹی پوری کھلی ہوئی ہے اور برابر اس سے پانی گر رہا ہے۔ وضو کرنے والا اسی دوران اس سے پانی لے کر ہاتھ دھو رہا ہے، کلی کر رہا ہے، ناک میں پانی ڈال رہا ہے، چہرہ اپنا دھو رہا ہے، مل رہا ہے، مسل رہا ہے، لیکن پانی کی دھار برابر وضو خانے کی نالی میں گر رہی ہے، حوض کے پائپ میں جا رہی ہے۔ اس طرح برابر پانی کا مسلسل گرتے رہنے کا یہ عام معمول بن گیا اللہ ماشاء اللہ۔ گھروں میں بھی مساجد میں، جس میں ہوتا یہ ہے کہ جتنا پانی ایک آدمی کو سنت کے مطابق وضو کرنے کے لیے درکار ہے وہ تو صرف اتنا ہے جتنا کہ وہ اس دھار کے دوران ہاتھ دھونے کے لیے، کلی کرنے کے لیے، ناک میں پانی ڈالنے کے لیے، چہرہ دھونے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو مسلسل پانی گرا ہے، جو ایک اندازے کے مطابق ایک آدمی کے وضو کے پانی سے تقریباً 10 گنا زیادہ پانی نالی میں چلا جاتا ہے بلا استعمال کے، یہ پانی سراسر اسراف محض ہے، یہ جو مساجد کے وضو خانوں کے اندر بھی ہوتا ہے اور گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے نہر کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، تالاب کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، مسجد کے حوض پر بھی ہو سکتا ہے۔ کہ 3 مرتبہ دھونا سنت تھا، 5 مرتبہ ہم نے دھو لیا، 6 مرتبہ دھو لیا۔ پاؤں دھو رہے ہیں تو بس پانی ڈالتے ہی چلے جا رہے ہیں، 1 دفعہ ڈالا، 2 دفعہ ڈالا، 3 دفعہ ڈالا، 10 دفعہ ڈال دیا۔ یہ جو 3 مرتبہ سے زیادہ ہم نے بلا وجہ پانی حوض میں سے استعمال کیا، یا نہر میں سے استعمال کیا، یا دریا پر استعمال کیا، یہ بھی اسراف ہے۔ اور بیسن پر اور وضو خانے کی ٹوٹی پر جہاں بھی ہم نے اس طریقے سے نل کا کھول کر پانی بہایا ہے
یہ بھی سراسر ہے۔ اب وضو تو شریعت نے ہمیں اس لیے بتایا تھا کہ وضو کرنے سے وضو کرنے والے کے تمام اعضائے وضو سے گناہ نکل کر پانی کے ساتھ بہہ جائے۔ جب وضو کرنے والا ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ میں گناہ نکل جاتے ہیں، جب کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ نکلتے ہیں، ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ نکلتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے گناہ نکلتے ہیں، پیر دھوتا ہے تو پیر گناہ نکلتے ہیں۔ تو وضو تو اس لیے تھا تاکہ ہم اس سے جس طرح ظاہری پاکی اور طہارت حاصل کرتے ہیں اسی طرح گناہوں سے بھی ہم طہارت اور پاکی حاصل کریں۔ لیکن شیطان نے ہمیں بہکا دیا، نفس نے ہم کو بھٹکایا اور اس خفیہ طریقے سے ہم کو اس گناہ میں مبتلا کیا کہ شاید ہمارے ذہن میں بھی نہ ہو کہ یہ بھی کوئی گناہ، اور نیز ہم لوگ اس گناہ کے عادی ہو گئے کہ عرصے سے یہی گناہ ہمارے وضو کے اندر چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے آپ کہیں بھی جا کر دیکھ لیں، ہر جگہ ہم کو یہ گناہ وضو کرنے والوں کے اندر نظر آ سکتا ہے کہ جو آئے گا وضو کرنے کے لیے وہ بس ٹوٹی کھول کے بیٹھ جائے اور برابر اس میں سے وضو کا پانی گرتا رہے گا اور وہ اسی دوران اپنا وضو کرتا رہے گا، چہرہ مسل رہا ہے، دھو رہا ہے اور پانی کی موٹی دھار برابر نالی میں بہہ رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں پانی جو اللہ تعالیٰ کی گراں قدر نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے، اس کو ہم اس طرح بھیجا اور رائے گا بصورت اصلاح بہا دیتے ہیں، جس میں اللہ کی نعمت کی بھی ناقدری، ناشکری اور ساتھ ساتھ اسراف کا گناہ بھی ہماری کرتا ہے۔ تو وہ وضو جو ہمارے لیے باعث مغفرت تھا، ہم نے اپنی غفلت سے اس کو باعث گناہ بنایا۔ اس لیے ضروری ہے کہ فوراً ہم سب اپنے وضو کی طرف توجہ دیں اور اب تک جو گناہ ہوا اس سے سچی توبہ کریں، اور آج کے بعد سے جب ہم وضو کریں تو اس کے اندر اس گناہ سے ضرور بچیں۔ اس گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو دو ہاتھ عطا فرمائے، تو نلکے پر وضو کرتے ہوئے ضروری ہے کہ ایک ہاتھ ہم پانی کے لیے استعمال کریں، ایک ہاتھ اول سے آخر تک نلکا کھولنے بند کرنے کے لیے مخصوص کر دیں۔ ایک ہاتھ میں پانی لیں، دوسرے ہاتھ سے نلکا بند کریں اور بند کر کے پھر دوسرا ہاتھ جو لگا لیں یا نہ لگائیں، اسی سے اپنے دونوں ہاتھ دھو لیں، اسی سے پھر کلی کریں، اسی طرح ناک میں پانی دیں، اسی طرح چہرہ دھویں۔ اعضائے وضو کو دھونے کے لیے بے تحاشا پانی بہانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ شریعت میں تو دھونے کے لیے کم از کم اتنا پانی بہا دینا کافی ہے کہ اس کے بہنے کے بعد اس عضو سے 3-4 قطرے ٹپک جائیں، یہ ہے کم سے کم حد۔ مسح میں اور غسل میں یہی فرق ہے کہ مسح میں پانی نہیں ٹپکتا، گیلا ہاتھ پھیرنے کو مسح کہتے ہیں، اور دھونا اس کا نام ہے کہ اتنا پانی استعمال کریں کہ اس سے چند قطرے ٹپک جائیں۔ شریعت نے تو یہ حد مقرر کی، لہذا ایک چلو پانی جو ایک ہاتھ میں ہمارے پانی آئے گا، خواہ کلی کے لیے، خواہ ناک کے لیے، خواہ ہاتھ کے لیے، خواہ چہرے کے لیے، وہ تو شریعت کی حد سے کہیں زیادہ ہوگا، اور اس سے جو وضو کی سنت ہے وہ بدرجہ اتم پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم میں سے کوئی شخص یہ اپنے دل میں عذر نہیں تراش سکتا کہ پھر ہم وضو کیسے کریں، ایک ہاتھ سے تو وضو ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ہمارے نفس کا مغالطہ ہوگا
ورنہ شریعت کے مطابق ایک ہاتھ میں جتنا پانی آتا ہے اتنا پانی سنت کے مطابق وضو کرنے کے لیے نہایت کافی شافی ہے۔ بس اس کے لیے تو توجہ کی ضرورت ہے، اپنے دل میں اس احساس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسراف کے گناہ میں مبتلا ہیں، جس سے بچنا ہمارے ذمہ ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پکڑ ہوگی، عذاب ہوگا، جواب دینا ہوگا کہ تم نے اس پانی جیسی گراں قدر نعمت میں یہ گناہ کیوں کیا اور اس کو گناہ میں کیوں صرف کیا۔ اگر یہ ڈر اور خوف ہمارے دل میں آ جائے تو ایک ہی نماز کے وضو کے اندر ہمارا یہ گناہ چھوٹ جائے، ورنہ تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، یہ خواجہ درد نیست مگر نہ طبیب ہست، علاج تو موجود ہے، کوئی مریض بننے کے لیے تیار ہو، اگر کوئی مریض ہی نہ ہو تو طبیب کیا کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک ہاتھ پانی کے لیے استعمال کرنا اور دوسرا ہاتھ ٹوٹی کھولنے بند کرنے کے لیے استعمال کرنا وضو کو سنت کے مطابق ادا کرنے کے لیے بالکل کافی شافی ہے، بس اب اس کی ذاتی مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تک چونکہ ہم نے پانی بے تحاشا استعمال کرنے کی وجہ سے اپنی عادت کو بگاڑ رکھا ہے، اس لیے شروع میں ذرا ایک ہاتھ استعمال کرنے میں تکلف ہوگا، لیکن کوئی حرج نہیں، جب گناہ سے بچنا ہے تو یہ کرنا ہی پڑے گا ہم کو۔ لیکن چند روز گزرنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعتاً اس سے پہلے ہم بہت زیادہ اس گناہ میں مبتلا رہے اور اب وضو کرنا ہمارے لیے بے حد آسان ہے۔ اور اب تو ماشاءاللہ ہر جگہ نلکے ایسے ہیں کہ اگر کوئی دونوں ہاتھ بھی استعمال کرنے لگے اور انگوٹھے کے زور سے اس کو کھول اور بند کرنا چاہے تو اس میں کوئی تکلف نہیں ہوتا، ورنہ تو بہرحال ایک ہاتھ سے نل کھولنا بند کرنا کوئی مشکل نہیں، بس ایک ہاتھ سے نل کھولے اور چلو کے نہ پانی لے لیں اسے بند کر دیں اور کھلی کر لیں۔ اسی طریقے سے اول سے آخر تک ہم اس بات کا خیال رکھیں۔ اسی طرح جب تالاب پر بیٹھے تو وہاں پر بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ 3 مرتبہ سے زیادہ پانی ہم استعمال نہ کریں۔ کلی میں اور ناک میں تو ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، چہرہ دھونے میں ذرا کم خیال رکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہم سے بے احتیاطی ہوتی ہے وہ پیروں کے دھونے میں ہوتی ہے کہ جناب بہت پر بیٹھے ہوئے اب 3 سے بھی زیادہ مرتبہ میں بار بار پانی ڈالتے رہتے ہیں۔ تو بھائی اسراف تو نہ مسجد میں جائز ہے، نہ گھر میں جائز ہے، نہ تالاب میں جائز ہے، نہ سمندر سے جائز ہے، نہ نہر و دریا میں جائز ہے۔ گناہ تو ہر جگہ گناہ ہے، اس لیے اس گناہ سے بطور خاص ہم سب کو بچنا ضروری ہے۔